ہم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا. السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایم ایم اے لانچ کے ساتھ آپ کا میزبان حارث عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح ایم ایم اے لانچ کے اندر آج ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کا تعارف کراتے چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب توفیق الدین صدیق صاحب، PS 93 سے ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. کراچی یونیورسٹی سے IR میں ماسٹرز کر رکھا ہے. طلبہ سیاست سے اپنی عملی جدوجہد کا آغاز کیا تھا. اسلامی جمعیت طلبہ سے بھی وابستہ رہے ہیں اور فی الوقت UC2 ماڈل کالونی کے وائس چیئرمین بھی ہیں. میں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا حلقے میں کیمپین کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ گلی محلوں کے اندر موجود ہیں اور لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، انہیں کنونس کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے، بہت بھرپور کمپین اس وقت جو ہے. تو بہت سارے امیدواروں کو یہ شکایت ہے کہ ان کے حلقے میں کیمپین چلانے نہیں دی جا رہی، بینر جھنڈے اتارے جا رہے ہیں. آپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا مسئلہ ہوا؟ جی ہاں، جو پورے شہر کا حال ہے، جو دل کا حال ہے وہی دلی کا حال ہے. پورے شہر میں جو معاملہ ہے وہی ہمارے ملک کے اندر بھی ہے. بینر، جھنڈے، پوسٹر، کم و بیش ہر چیز کے اوپر پابندی ہے. لیکن اس وقت یعنی جو کمپین ہماری چل رہی ہے وہ ڈور ٹو ڈور رابطہ عوام چل رہی ہے. ہم ہینڈ بل کے ذریعے اپنے جو منشور ہے اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور الحمدللہ اپنی پوری بات بتا رہے ہیں. عملی سیاست کا جب آپ نے آغاز کیا تو اسلامی جمعیت طلبہ سے آغاز کیا تھا، تو جمعیت ہی کیوں چوز کی سیاست کے لیے؟ دیکھیں، میں ایک تو اس کی جو بڑی وجہ رہی وہ یہ رہی کہ میرا تعلق، میرے والدین کا تعلق پہلے ہی جماعت اسلامی تحریک اسلامی سے جو ہے وہ وابستہ رہے، تو اس کا ایک ذہن کے اوپر اور کردار اور چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اثر تھا اس کی تربیت کے نتیجے میں. پھر طلبہ سیاست کے اندر جب ہم تعلیمی اداروں کے اندر پہنچے اور بہت ساری تنظیموں کو ہم نے دیکھا تو سوائے اسلامی جمعیت طلبہ کے دوسری کوئی تنظیم ہمیں ایسی نہیں ملی کہ جو طلبہ بہبود کے لیے، طلبہ مسائل کے لیے کوئی جدوجہد کرتی ہو، کوئی آواز اٹھاتی ہو. میں نے اسلامی جمعیت طلبہ کو پایا کہ وہ تعلیمی اداروں کے اندر بک فیئر جو طلبہ کے لیے لگائے جاتے تھے، اسی طرح سے جو ہے وہ یونینز کی بحالی کے لیے، اسی طرح طلبہ مسائل کے لیے جو بھی طلبہ کے مسائل سے ان کے اوپر جو ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے علاوہ مجھے کوئی تنظیم ایسی نظر نہیں آئی پورے ملک کے اندر، نہ پہلے نظر آئی اور نہ اب نظر آتی ہے کہ جو طلبہ کے مسائل کو حل کرنے کی جدوجہد کر رہی ہو. تو لہٰذا جو مسائل کو حل کرنا چاہ رہا ہو، جو آگے بڑھ کے کام کر رہا ہو تو اسی کا ساتھ دیا جاتا ہے. اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ کو پسند کیا اور اس کا ساتھ دیا. بہت سارے سیاستدان ایسے بھی تھے جو جمعیت میں رہے لیکن بعد میں انہوں نے جماعت اسلامی کو جوائن کرنے کے بجائے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیا. ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں بھی موجود ہیں. تو آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ نے جماعت اسلامی میں ہی شمولیت اختیار کی اس کے بعد میں؟ دیکھیں، یہ تو پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کسی سیاسی جماعت کی بچہ تنظیم نہیں ہے. صحیح ہے. ہم دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح نہیں ہیں کہ جن کی بچہ تنظیمیں ہوتی ہیں اور پھر وہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اسی تنظیم کا جو حصہ بن جاتے ہیں. ہمارے ایک پلیٹ فارم ہے اور نظریاتی طور پہ ہم جماعت اسلامی کے یعنی قریب ہیں، اور جماعت اسلامی جس نظریات کو لے کے بڑھ رہی ہے اسی نظریات کا پرچار جو ہے اسلامی جمعیت طلبہ کر رہی ہے. لیکن اپنے تمام فیصلوں میں اور چیزوں میں وہ بالکل آزاد ہے. آزادی کے ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر زندگی گزارتے ہیں اور گزارنے کے بعد پھر وہ انہیں اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس تنظیم میں چاہیں وہ چلے جائیں. اور آپ کو نظر آتا ہے کہ بے شمار جو سیاسی تنظیمیں ہیں اس کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ سے فارغ ہونے والے لوگ جو ہے وہ تنظیموں کے اندر موجود ہیں اور باصلاحیت افراد ہیں جو وہاں موجود ہیں، یونین سے نکلے ہوئے ہیں. میں بھی جب اسلامی جمعیت طلبہ سے فارغ ہوا تو میرے لیے بھی ایک آپشن موجود تھا اور میں جہاں جس تنظیم میں جانا چاہتا جا سکتا تھا. لیکن نظریاتی طور پہ چونکہ میں نے بتایا کہ جماعت اسلامی کی نظریات سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جو افکار ہیں اس سے اسلامی جمعیت طلبہ بھی وابستہ ہے اور جو تحریک اسلامی وہ بھی. تو میں نے اسی راستے کو جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا کہ میں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ اپنی سیاست کا جو ہے وہ عملی طور پر آغاز کروں. تو 2002 میں MMA بنی تھی، اس وقت آپ غالباً بالکل نوجوان تھے اور اپنی عملی زندگی کا باقاعدہ آغاز ہی آپ نے کیا تھا. 2002 کی MMA آپ نے بحیثیت کارکن کام کیا اور اب 2018 میں جب MMA کا ریوائول ہوا ہے تو آپ بحیثیت پولیٹیشین باقاعدہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور آپ کے لیے کارکنان کام کر رہے ہیں. سر، دونوں میں کتنا فرق دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، ہمارے یہاں تو کوئی بہت زیادہ فرق اس لحاظ سے کارکن میں اور قیادت میں نہیں پایا تھا. ہماری قیادت بھی اسی طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہمارا کارکن کام کر رہا ہوتا ہے. وہ بھی اسی طرح سے دریاں بچھا رہا ہوتا ہے جس طرح ہمارا کارکن بچھا رہا ہوتا ہے. بس یہ ضرور ہے کہ اس بار جب میں MMA کی پلیٹ فارم سے ایز اے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ انتخابات کے اندر جا رہا ہوں تو ایک ذمہ داری کا بوجھ ہے جو بہرحال انسان کو جو ہے وہ ڈر اور خوف کا ایک عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آزمائش سے بچائے. لیکن بہرحال جو کارکن ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے، جس طرح 2002 کے اندر میں نے MMA کے لیے کام کیا، آج بھی اسی طریقے سے MMA کے لیے کام کر رہا ہوں. کوئی فرق نہیں ہے. اور اسی طرح سے ہمارے سارے کارکنان کہ جو اس وقت کام کرتے تھے وہ آج بھی کام کر رہے ہیں. وہ سارے کینڈیڈیٹ کہ جو اس وقت کارکن تھے اور آج کینڈیڈیٹ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. آپ نے 2002 میں ایسا سوچا تھا کہ بھائی میں الیکشن لڑوں گا اور ہو سکتا ہے مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے پھر؟ ہاں جی، یہ آپ سے بڑی اچھی بات کی ہے. میرا خیال ہے تحریک اسلامی جو جماعت اسلامی ہے وہ شاید اس دنیا کی نہیں تو اس پاکستان کی واحد تنظیم ہوگی
کہ جہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ یعنی کینڈیڈیٹ یا اس طرح کے عہدے جسے ہم کہتے ہیں حرف عام میں کہ عہدے دیے جاتے ہیں تو لوگ ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ معافی مانگ کر جو ہے اپنی جان جو چھڑا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں سے معاف کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں یہ معاملہ ذرا مختلف ہے. کبھی سوچا نہیں تھا اور نہ کوئی ہمارا کارکن کو اس طرح سے سوچتا ہے. ہمارے یہاں بڑا طریقہ کار مختلف ہے باقی تنظیموں کے مقابلے میں. اسی لیے جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو مختلف سروس ہوتے ہیں اس میں جماعت اسلامی کا نمبر جو ہے وہ جو اندرونی ہمارے جو معاملات ہیں جمہوریت جی اس کی اگر بات کی جائے تو اس لیے ہمیشہ گراف ہمارا اوپر آتا ہے. مثلا جماعت اسلامی کے علاوہ میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک جماعت بھی ایسی ہوگی کہ جہاں پر جمہوریت پائی جاتی ہوگی. کسی نہ کسی موروثی سلسلے کے سے نتیجے میں جو ہے وہ وجود میں آتی ہے اور وہ سلسلہ جاری رہتا ہے. چاہے پیپلز پارٹی کو دیکھیں, چاہے آپ مسلم لیگ نون کو دیکھیں, چاہے آپ جو ہے وہ اس طرح کی دوسری جماعت کو دیکھیں. اور پھر ہمارے یہاں ایک پورا نظام ہے, ایک سسٹم ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے یہاں قیادت اوپر آتی ہے. تو ایک کارکن, ادنا سا کارکن جو ہے وہ دیر سے اپر دی یا لوور دی سے تعلق رکھنے والا ہے, ادنا سا کارکن, غریب کارکن بھی امیر جماعت اسلامی پاکستان جو ہے بن سکتا ہے. توفیق بھائی, آپ اپنے حلقے میں وائس چیئرمین بھی ہیں, یو سی کے وائس چیئرمین بھی ہیں. تو وسیم اختر صاحب تو رونا روتے رہتے ہیں کہ فنڈ نہیں ملتے, کام نہیں ہو سکتا. آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے؟ حلقے میں کام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ دیکھیں, مسائل تو موجود ہیں اور وسائل کا مسئلہ بھی موجود ہے, لیکن یہ رونے سے تو حل ہونے والا ہے نہیں. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو منصوبہ بندی کرنی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو کچھ عملی اقدامات کرنے پڑیں گے. تو وسیم اختر صاحب تو زیادہ پورے کراچی کے میئر ہیں, تو وہ یقیناً ان کو کرنا چاہیے جو کہ وہ نہیں کر رہے. میں اپنی یو سی کی بات کروں گا کہ ہماری یو سی جو ہے وہ کراچی کی انہی یو سیز میں سے ایک یو سی ہے کہ جہاں پر مسائل بہت زیادہ ہیں اور وسائل تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. لیکن ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. ہم نے مخیر حضرات کو اپنے ساتھ ملایا, ہم نے جو شہری ہیں, باسی ہیں وہاں کے, ان کو اپنے ساتھ ملایا اور ان مسائل کو حل کرنے میں اور لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا, اپنا اسٹیک اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا, اور اس کے نتیجے میں ہم نے ماڈل کالونی کے مسائل جو ہے وہ حل کیے. مجھے خود جو اعزازیہ دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, وہ اعزازیہ ہم نے جو ہے وہ اسی عوام کے اوپر نچھاور کیا. ایک اماؤنٹ اکٹھی ہوئی, ہم نے اس کے نتیجے میں وہاں پر کچرا ٹرالی خریدی, جس کے نتیجے میں ہم ماڈل کالونی کے جو مین سڑک ہے, جو کمرشل پٹی ہے, اس کا کچرا جو ہے وہ اپنی مدد کے تحت اٹھاتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ ہم نے وہاں پر جو کوچنگ سینٹرز کی بھرمار ہے, طالبات ہیں, ان کو کوچنگ سینٹر تک پہنچنے میں خاصی دشواری ہوتی ہے. ہم نے ان کے لیے چنگچی رکشہ خریدا اور ہم نے اس روٹ کے اوپر فری ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا کہ جو ان کو جو. تو اس طرح کے بہت سارے کام ہیں کہ جو ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ اس ماڈل کالونی کے اندر کر رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے, آپ ماڈل کالونی اگر آپ کا آنا ہو, اور میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں, ماڈل کالونی کا وزٹ کریں, ماڈل کالونی کو دیکھیں, اور ماڈل کالونی کے علاوہ ان یو سیز کو بھی دیکھیں کہ جہاں پر متحدہ قومی موومنٹ جو ہے برسر پیکار ہے اور ان کا ڈسٹرکٹ چیئرمین ہے, ان کا جو ہے وہ میئر ہے. تو ان یو سیز کو بھی دیکھیں اور ہماری یو سی کو بھی دیکھیں, تو وہ آپ کو صاف فرق جو نظر آئے گا. تو یہ اختیارات کا رونا جو ہے وہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اختیارات کا مسئلہ ضرور ہے, لیکن اس کے لیے عملی اقدامات کریں گے. جب آپ عملی اقدامات کریں گے تو لوگ پھر آپ کے اوپر. نعمت اللہ خان صاحب کا زمانہ تھا, اختیارات اور مسائل اس وقت بھی تھے. ستار افغانی صاحب کا زمانہ تھا. تو آپ اگر دیکھیں نعمت اللہ خان صاحب سے اگر میئر کو کمپیریزن کریں گے تو نعمت اللہ خان صاحب میئر نہیں تھے, وہ ناظم کراچی تھے. آپ کو میئر کا کمپیریزن میئر سے کرنا ہوگا. ستار افغانی صاحب شہر کے میئر تھے, یہ مسائل ان کے زمانے میں بھی تھے. جو اختیارات ستار افغانی صاحب کے پاس تھے وہی اختیارات ان کے پاس بھی ہیں. ناظم میں اور میئر میں کیا فرق ہے؟ ناظم کے اختیارات وسیع تھے, اس کے اختیار کے اندر واٹر سیویج بورڈ تھا, پولیس بھی کسی حد تک اس کے اختیارات میں تھی, بہت سارے ٹیکسز کا لگانے کا اختیار ان کو دیا گیا تھا. تو وہ اختیارات بالکل ان کے پاس تھے. لیکن آپ اگر ناظم سے, مثلا نعمت اللہ خان صاحب اس شہر کے ناظم تھے, ٹھیک ہے, مصطفیٰ کمال اس شہر کے ناظم تھے, تو آپ ناظم کا کمپیریزن ناظم سے کریں گے, مصطفیٰ کمال اور نعمت اللہ خان صاحب کا کمپیریزن کریں گے نا. لیکن میئر جو اس وقت جو وسیم اختر صاحب ہیں وہ تو ناظم تو نہیں ہے, وہ تو میئر ہیں. تو میئر کا کمپیریزن آپ میئر سے کریں گے, آپ فاروق ستار سے کریں گے, آپ ستار افغانی سے کریں گے. تو جو اختیارات فاروق ستار کے پاس تھے اور ستار افغانی کے پاس تھے, وہ اختیارات ان کے پاس بھی ہیں. تو جب انہوں نے ڈیلیور کیا ستار افغانی صاحب نے, تو یہ بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں, تو انہیں کرنا چاہیے. پہلے ملیڑ سے شہر کی طرف 5 کے قریب کہتے ہیں کہ 5 بس سروسز چلتی تھی. اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بند ہو گئی ہیں, خالی غالباً ایک چل رہی ہے. یہ مجھے بتائیے گا یہ کون سی بس سروس تھی جو بند ہو گئی ہے؟ دیکھیں, یہ گرین بسز تھیں جو نعمت اللہ خان صاحب نے پورے شہر سے جو ہے وہ یعنی اس میں چلائی تھیں. پورے شہر کے اندر ایک نظام بنایا تھا, بسوں کا ایک جال تھا کہ جو شہر کے اندر موجود تھا, اور شہر کے تمام آبادیوں سے یہ بسیں جو ہے وہ شہر کی دیگر آبادیوں کے اندر جو شہر ہے, جو ٹاور ہے, صدر ہے, یہاں پر جایا کرتی تھیں. ملیڑ سے بھی 5 بسوں کا آغاز جو ہے وہ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں ہوا. 11 نمبر, 12 نمبر, 13 نمبر, غالباً 18 نمبر, اس طرح سے 5 بسوں کا آغاز ہوا. اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں ایک بڑی آبادی جو ہے وہ اس سے مستفید ہوئی, اور ملیڑ کے لوگوں کو یعنی ایک بہت بڑا مسئلہ ان کا تھا جو ٹرانسپورٹ کا تھا وہ حل ہوا. لیکن بدقسمتی سے نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے کے بعد جب بلدیہ تبدیل ہوئی, تو جس طرح سے ہمارے یہاں حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو پھر ان کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہے. تو ترجیحات تبدیل ہو گئی, ان کی ترجیحات کچھ اور تھیں اور نعمت اللہ خان صاحب کی ترجیحات کچھ اور تھیں. تو نعمت اللہ خان صاحب چونکہ شہر کو ڈیلیور کرنا چاہتے تھے, ان کی ترجیحات ڈیلیور کرنا تھا, تو انہوں نے ڈیلیور کیا.
اور باقی لوگوں کی جو ہے وہ ترجیحات کچھ اور تھیں تو وہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو وہ ساری بسیں جس طرح سے پورے کراچی سے غائب ہو گئیں, اس طرح سے ملیر سے بھی وہ بسیں جو ہے ختم ہو گئی, اور ملیر کے شہری جو ہے وہ باسی جو ہے مجبور ہیں کہ چنچی کے اوپر جو ہے سفر کریں. تو چنچی توفیق بھائی, حلقے میں اور کیا کیا مسائل ایسے ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ جن کا حل کرنا بہت ضروری ہے, اور آپ کے پاس ایسا کیا منشور یا پلاننگ ہے کہ اقتدار میں اگر آپ کو ووٹ ملتا ہے اور آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ ان مسائل کو حل کریں گے؟ دیکھیں, وہ جیکب آباد کے ایک شہری سے پوچھا گیا, سوال کیا کہ جیکب آباد کے اندر جو ہے وہ کون سے موسم پائے جاتے ہیں, تو اس نے کہا جیکب آباد کے اندر 2 موسم ہیں. ایک اس نے کہا گرمی کا موسم ہے اور دوسرا بہت زیادہ گرمی کا موسم ہے. تو شہر کراچی کے اندر بھی جو ہے وہ مسائل 2 طرح کے ہی ہیں. ایک جگہ جو ہے وہ مسائل ہیں اور دوسری جگہ دوسرے علاقوں میں یا بعض آبادیوں کے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں. تو ملیر جو پسماندہ علاقہ ہے وہ کراچی کا وہ علاقہ ہے کہ جہاں بہت زیادہ مسائل ہیں. یعنی کراچی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو ملیر کی آبادیوں کے اندر نہیں ملے گا. سیوریج کا مسئلہ آپ کو ملیر کے اندر پایا جائے گا, پانی کی قلت کا مسئلہ ہے, وہاں پر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, سڑکوں کی تعمیر کا مسئلہ ہے, کچرے کا مسئلہ ہے. یعنی جو مسئلہ آپ اٹھا لیں وہ مسئلہ آپ کو اس ملیر کے اندر ملے گا. لہٰذا ہم نے اس بار جو ہماری کمپین ہے اور جو ہمارا سلوگن ہے وہ بھی یہی ہے, مشن ملیر کے نام سے ہم نے اپنی کمپین کا آغاز کیا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملیر کو کراچی کا ایک مثالی علاقہ جو ہے وہ بنائیں, اور یہی سلوگن لے کر اور یہی مسائل کو لے کر جو ہے وہ ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور اپنی بات ان تک پہنچا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملیر کے سیوریج کا مسئلہ حل ہو جائے, پانی کا مسئلہ حل ہو جائے, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ جو نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں تقریباً حل ہو گیا تھا, ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اسی طرح سے جو حل. سارے منصوبے بنے ہوئے ہیں, کوئی ایسا نہیں کہ مطلب مجھے منصوبہ کوئی بنانا ہے اور ذہن لڑانا ہے اور اس کے پاس سارے منصوبے پہلے سے موجود ہیں. نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں موجود ہیں, اس کے بعد بھی ہم نے یہ منصوبے بنائے ہوئے تھے. منصوبے موجود ہیں, صرف ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایسے امانتدار اور دیانتدار لوگ چاہیے کہ جو عوام کے لیے مخلص ہوں. تو اگر اس قوم کو دیانتدار اور امانتدار لوگ مل جائیں تو میرا خیال ہے مسئلے جو حل ہو سکتے ہیں. اور یہ دیانتدار اور امانتدار لوگ سوائے جماعت اسلامی کے متحدہ مجلس عمل کے علاوہ آپ کو کسی جماعت کے اندر نہیں ملیں گے. توفیق بھائی, آپ نے MMA 2002 والی بھی دیکھی ہوگی, اب 2018 میں اس کا دوبارہ ریوائول ہوا ہے. آپ دیمنی جماعتوں کے اس اتحاد کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, 2002 کے اندر جو اتحاد تھا وہ بھی بابرکت اتحاد تھا اور اس کی برکات پورے ملک کے اندر ہمیں نظر آئی ہیں. اور 2018 کے اندر ہم موجود ہیں, انشاءاللہ یہ بھی ایک بابرکت اتحاد جو ثابت ہوگا. کوئی تبدیلی نہیں ہے حالات کے اندر. جو حالات اس وقت ملکی حالات تھے وہ بلکہ اس سے زیادہ خراب ہیں. جو بیرونی جو حالات جو یعنی ہم پر دباؤ تھا اور جو سازشیں تھیں وہ پہلے بھی تھیں, آج بھی اسی طرح سے موجود ہیں, بلکہ اس سے زیادہ گھنونی ہو چکی ہیں وہ سازشیں. جو اندرونی خطرات تھے پاکستان کو وہ پہلے بھی تھے اور ابھی بھی اس وقت موجود ہیں, اس سے زیادہ بڑھ کے موجود ہیں. جو لادینی قوتوں سے اس ملک کو خطرہ 2002 کے اندر موجود تھا وہ 2018 کے اندر بھی اسی طرح سے جو ہے وہ موجود ہے. تو لہٰذا جب 2002 کے اندر یہ صورتحال تھی تو اس وقت دینی جماعتوں نے اتحاد کیا اور اس ملک کو, اس کشتی کو جو سمندر کے گرداب میں یا اس میں موجود ہے اس کو نکالنے کے لیے ایک اتحاد کیا تھا, اور اس کے ثمرات پورے ملک میں دیکھی. آج بھی حالات وہی ہیں. دینی جماعتوں نے ایک بار پھر, ہم نے منتشر ہو کے بھی دیکھ لیا لیکن اس کا نتیجہ پھر ہم نے بھی بھگتا اور پوری قوم کے سامنے بھی موجود ہے. ہم نے اور دینی جماعتوں نے پھر یہ طے کیا کہ اپنی قوت کو مجتمع کیا جائے. اتحاد کے اندر ویسی برکت ہے, تو انشاءاللہ یہ دینی جو قوتیں جو جمع ہوئی ہیں, اکٹھی ہوئی ہیں, انشاءاللہ اس کے برکات پورے ملک کے اندر آپ کو نظر آئیں گے, اور انشاءاللہ اسی کے نتیجے میں اس ملک کو اس کی صحیح معنوں میں اس کے ڈگر پہ جو ڈالا جائے گا انشاءاللہ. پورے پاکستان کی بات کریں تو وہاں اس لیول کی دھاندلی نہیں ہوتی جس لیول پہ کراچی میں دھاندلی ہوتی ہے. مطلب ٹھپے پہ ٹھپا لگ رہا ہوتا ہے اور فہم میں جب بات کی جاتی ہے. اب رینجر نے آپریشن بھی کیا, کراچی کے حالات کافی بہتر ہیں, کہا جا رہا ہے کہ دفعہ فوج کی نگرانی میں انتخابات ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ MMA کو اور خاص طور پہ آپ کو اس سے فرق پڑے گا اور اس دفعہ اس طرح کی دھاندلی نہیں ہوگی؟ پورے ملک کے اندر دھاندلی ہوتی ہے اور کراچی میں دھاندلا ہوتا ہے. اچھا, جو ہم نے دیکھا ہے. صحیح. تو امید تو یہی ہے کہ جس طرح سے رینجرز نے پورے شہر کے اندر کارروائی کی ہے اور جو بھی جرائم پیشہ عناصر تھے ان کا جو ہے سدباب کیا ہے انہوں نے, تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ انتخابات جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین انتخابات ہونے جا رہے ہیں جو بظاہر نظر آتا ہے. تو امید بھی رکھتے ہیں اور یہ درخواست بھی کرتے ہیں. لیکن جن کے اوپر آپ لوگ الزامات لگاتے ہیں دھاندلی کے, اس دفعہ انہوں نے بول دیا کہ انتخابات سے پہلے دھاندلی ہو چکی ہے, ہو نہیں رہی, ہو چکی ہے پہلے سے ہی. بس وہ اصل میں جب یعنی کسی کو اپنی موت نظر آتی ہے تو وہ پہلے سے ہی شور مچانا جو ہے شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے انہوں نے میرا خیال ہے بائیکاٹ کا راستہ بھی اپنایا, اور میرا خیال ہے کہ آگے چل کے بھی بہت ساری تنظیمیں مزید ہیں جو بائیکاٹ کریں گی. آپ ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, ان کو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ دھاندلی ہوتی تھی, تو اس بار نظر آتا ہے کہ شفاف انتخابات ہیں, تو ہمارا مشورہ یہی ہے کہ وہ اس شفاف انتخابات کے اندر حصہ لیں اور اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے عوام کے اندر جائیں اور اپنی کارکردگی پیش کریں. اگر عوام انہیں سمجھیں گے کہ جی ان کی کارکردگی 5 سالوں کے اندر ایسی تھی اور دوبارہ وہ اس کے مستحق ہے کہ ان کو ووٹ دیا جائے, تو ضرور ان کو ووٹ دیں. لیکن جو عملی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں شہر کراچی کے اندر وہ آپ کے سامنے ہے, اور ہم بھی اپنی کارکردگی لے کر عوام کے اندر جا رہے ہیں.
ہمارے پاس بھی ستار افغانی صاحب کی کارکردگی ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ پروفیسر غفور صاحب کی کارکردگی ہے, نعمت اللہ خان صاحب کی کارکردگی ہے, امیر جماعت اسلامی پاکستان کی کارکردگی ہے, ہمارے منتخب نمائندوں کی کارکردگی ہے. ہم انہی کارکردگی کو لے کر عوام کے اندر جا رہے ہیں اور لوگ انشاءاللہ ہمیں ویلکم کر رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ لوگ جو ہے اس بار تبدیلی اور جماعت اسلامی کو انشاءاللہ ووٹ دیں گے. توفیق بھائی, مجھے بات نہیں سمجھ نہیں آ رہی نا, اتنی ساری پارٹیز موجود ہیں, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, ایم کیو ایم موجود ہے, لوگ ایم ایم اے کو کیوں ووٹ دیں, توفیق الدین کو کیوں ووٹ دیں, اور کس لیے ووٹ دیں ملیر میں جا کے؟ دیکھیں, جماعت اسلامی اور ایم ایم اے, ہم نے ابھی اسی پہ بات کی تھی کہ ہم کارکردگی کی بنیاد پہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ووٹ دیں کہ جو کارکردگی دکھا رہے ہیں, بجائے مطلب باوجود اس کے کہ وہ حکومت میں موجود نہیں ہیں. ہم پچھلے 70 سالوں سے اس طرح سے حکومت کے اندر تو موجود نہیں ہے نا, لیکن اس کے باوجود آپ ہماری جو کارکردگی وہ دیکھ سکتے ہیں. ہم حکومت کے اندر موجود نہیں ہیں, اس وقت 1 درجن سے زائد ہمارے ہاسپٹل شہر کراچی کے اندر جو ہے رن کر رہے ہیں. ہم حکومت کے اندر موجود نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, اختیارات نہیں ہیں ہمارے پاس, اس کے باوجود ہم اس شہر کے اندر 100 کے قریب اسکول جو ہے رن کر رہے ہیں. ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, وسائل کی کمی ہے, اس کے باوجود ہم اس شہر کے اندر کم سے کم 50 ڈسپینسریاں جو ہے چلا رہے ہیں. ہم جو یتیم بچے ہیں ان کی کفالت کر رہے ہیں, ہم جو بیوائیں ہیں ان کا جو ان کی کفالت کرتے ہیں, ان کا سارا جو یتیم بچیاں ہیں ان کی شادی اور جہیز کا بندوبست جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. اس شہر کے اندر میرا خیال ہے سینکڑوں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ فراہمی آپ کے نام سے ہم نے جو ہے وہ پانی کے فراہمی کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. 20 جگہوں کے اوپر جو ہے وہ خود ملیر کے اندر 4 واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے ہوئے ہیں کہ جو انتہائی کم پیسوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو صاف پانی کا جو پینے کا جو ہے پانی فراہم کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس کارکردگی موجود ہے. خود ملیر کے اندر ہمارا ایک ہاسپٹل رن کر رہا ہے, ہماری کلینکس وہاں پر موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہم حکومت کے اندر نہیں ہیں, اس کے باوجود یہ ساری چیزیں ڈیلیور کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں سے یہی بات کہہ رہے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ اختیارات ہمیں دیں گے, وسائل دیں گے, تو انشاءاللہ ہم اس سے بہت زیادہ چیزیں جو ڈیلیور کریں گے. ہمارا ایجنڈا کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملیر کے اندر ایک بڑا ہاسپٹل تعمیر کریں کہ جہاں پر ایمرجنسی کی سہولت موجود ہو, تاکہ میرے ملیر کے لوگ شارع فیصل کے اوپر جناح ہاسپٹل یا سول ہاسپٹل جاتے ہوئے جو ہے وہ ٹریفک کے رش کے اندر اپنی جان جو ہے خالق حقیقی کے سپورٹ نہیں کریں. میرے لوگ جو ہے وہ سول ہاسپٹل کی سیڑھیوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی ایڑیاں رگڑ کر جو ہے وہ ان کو بیڈ نہیں ملتا, وہاں سہولیات نہیں ملتی رش کی وجہ سے, تو وہ وہاں کی جان ان کی جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ملیر کے اندر ایک ایسا ہاسپٹل تعمیر کریں کہ جہاں پر ملیری کے لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پر علاج جو ہے وہ فراہم کریں اور ساری سہولت دیں کہ جو جناح اور سول ہاسپٹل کے اندر یا کسی بھی اچھے ہاسپٹل کے اندر جو موجود سکتی ہے. ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم ملیر کے غریب بچوں کو اور جو متوسط گھرانے ان بچوں کو ہم تعلیم دیں کہ جو تعلیم پرائیویٹ اسکولس کے اندر ملتی ہے اس سے اچھی کوالٹی کی تعلیم جو ہے وہ ہم سرکاری اسکولوں کے اندر دیں. اس لیے ہم نے اپنے مشن ملیر کے اندر یہ بات شامل کی ہے کہ ہم ہر یو سی کے اندر جو ہے وہ ماڈل اسکول بنائیں گے کہ جہاں پر میرا بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے. مشن ملیر کیا ہے؟ میں کب سے آپ کی زبان سے لفظ سن رہا ہوں, مشن ملیر, اور غالباً پچھلے دن آپ کو کوئی ترانہ بھی چلا تھا مشن ملیر کے نام سے, میں نے وہ سنا تھا ملیر سے گزرتے ہوئے. وہ کیا چیز ہے, یہ کیا بنایا آپ کو؟ دیکھیں, ہم نے مشن ملیر کے نام سے جو ملیر کے مسائل جس کی ہم نے بات کی ہے, ہم نے یہ مشن اپنے اس کو حصہ بنایا ہے کہ ہم جیتنے کے بعد, اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے, ہم جیتنے کے بعد یہ جو ملیر کے مسائل ہیں اس کو حل کریں گے اور مشن کے طور پہ اس کو لیں گے. جس کی ہم بات کر رہے تھے, مثلا ہمارے یہاں صحت کا مسئلہ ہے, ہمارے یہاں تعلیم کا مسئلہ ہے, ہمارے یہاں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, ہمارے یہاں سڑکوں کا مسئلہ ہے, ہمارے یہاں کچرا اٹھانے کا مسئلہ ہے. کچرے کا حال تو یہ ہے کہ کچرے یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ جی کچرا جو یعنی پڑا ہوا ہے جگہ جگہ, اس کو اہلیت ہماری یہ ہے کہ اس کو اٹھانے کے لیے بھی ہم چائنا سے مشینری اور چائنا سے جو ہے وہ کمپنی بلا رہے ہیں کہ جی کچرا ہمارے شہر کا جو ہے وہ چائنا اٹھائے گا. ہم چائنا کچرا بھی اٹھانے کی جو ہے وہ اہل نہیں ہے. تو ہمارے ملیر کے اندر کچرے کا مسئلہ ہے, ہمارے یہاں سیویج کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے. تو یہ جو مسئلے ہیں اس کے اوپر ہم نے پورا ایک مشن تیار کیا ہوا ہے اور ہم اس کو حل کرنے کا پورا ایک ایجنڈا رکھتے ہیں, پورا ایک منصوبہ بندی ہمارے پاس موجود ہے اور انشاءاللہ ہم یہ حل کر کے دکھائیں گے. انشاءاللہ یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ بس صرف لوگ ایماندار اور دیانتدار لوگوں کو اپنے اوپر لے کر آئیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ سارے مسئلے حل ہوں گے. یہاں صحت ملے گی لوگوں کو, ملیر کے دروازے پہ انشاءاللہ لوگوں کو صحت ملے گی, تعلیم ملے گی انشاءاللہ انہی کے علاقوں کے اندر, ان سرکاری اسکولوں کے اندر انشاءاللہ ان کو تعلیم ملے گی, پانی ان کے گھروں کے اندر انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے. ان کے یہاں جو لائٹ کا مسئلہ ہے, جو اس وقت لوڈ شیڈنگ کا پورے شہر کے اندر مسئلہ ہے, ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جی جو یعنی شارٹیج ہے پاور کی وہ اپنی جگہ, لیکن یہ جو باقی حربے استعمال کہتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو روکیں گے اور انشاءاللہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو بھی حل کریں گے. انشاءاللہ آخر میں اپنے حلقے کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ پیغام دوں گا کہ جس طرح سے آپ نے 2002 کے اندر اور نعمت اللہ خان صاحب کو آپ لوگوں نے ایماندار اور دیانتدار قیادت کو کراچی کے اندر آپ نے ووٹ دیا تھا اور بڑی تعداد کے اندر آپ نے ووٹ دے کر ان کو شہر کے اوپر غالب کیا تھا اور آپ نے اس کے ثمرات دیکھے تھے پورے شہر کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی اس کے ثمرات نظر آئے. میں ایک بار پھر آپ سے درخواست کروں گا اپنی عوام سے, پورے کراچی سے, خصوصاً ملیر کے عوام سے, کہ آپ نے 25-30 سال کا عرصہ جو ہے گزار دیا ہے اور منتخب کر کے بھی لوگوں کو دیکھ لیا ہے.
تو میرا خیال ہے کہ اس بار آپ اپنوں کو ووٹ دیں کہ جو واقعی آپ کے اپنے ہیں، جو ہر حال میں اور ہر حالات میں جو آپ کے درمیان رہے ہیں اور ہمیشہ ہر حال میں ہر حالت کے اندر انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے، ان کو آپ منتخب کریں، ان کو آگے بڑھائیں، انشاءاللہ وہ آپ کے مسائل بھی حل کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو ڈیلیور بھی کریں گے. ویل بیسٹ آف لک سر. میری دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے مشن ملیر جو ہے وہ عملی جامہ پہنے اور انشاءاللہ ملیر کے مسائل حل ہوں اور آپ ہی کے ہاتھوں حل ہوں. بیسٹ آف لک. توفیق الدین صدیقی صاحب. بہت شکریہ. السلام علیکم. ناظرین کرام، MMA لانچ سے فی الوقت اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا